تلنگانہ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ رونت ریڈی کے خلاف درج مقدمات کو خارج کر دیا۔ یہ مقدمہ اکتوبر سال 2019 میں تریسوریا پیٹ کے گرڈی پلی پولیس اسٹیشن حدود میں درج کیا گیا تھا۔ رونت ریڈی پر الزام تھا کہ انہوں نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے اس مقدمے کو خارج کرنے کے لیے ایک عرضی دائر کی تھی۔ اس پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس کے لکشمن نے مقدمے کو خارج کرتے ہوئے احکامات کیے جاری۔ آندھرا پردیش کے نندیال ضلع میں مانسون کی شدید بارشوں اور ندیوں کی طغیانی کے باعث الاگڈا منڈل کے جی جمبل دیننے گاؤں میں دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ شاہجہاں نامی نوجوان کی مچھلیاں پکڑنے کے دوران پانی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی۔ نوجوان کی موت کے بعد ان کے رشتہ داروں کو تدفین کے عمل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید طغیانی اور سیلابی پانی کی موجودگی کی وجہ سے جنازہ لے جانے والوں کو میت کو ندی کے پار پہنچانا پڑا، کیونکہ پانی کی گہرائی اور تیزی کی وجہ سے کوئی بھی گاڑی یا کسی اور ذریعے سے میت کو لے جانا ممکن نہ تھا۔ رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ یہ عمل نہایت دشوار اور خطرناک تھا، لیکن انسانی جذبے اور احترام کی خاطر انہوں نے ہمت دکھاتے ہوئے میت کو اس پار لے جا کر تدفین عمل میں لائی گئی۔ گاؤں کے بزرگ اور رشتہ داروں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بارش کے موسم میں قبرستان تک رسائی کے بہتر انتظامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے حالات میں دقت نہ ہو۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے اثر سے 16 اگست تک ریاست میں زبردست بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد کے سربراہ ڈاکٹر کے ناگرتنا کے مطابق چہارشنبے سے جمعے کے درمیان حیدرآباد میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ 11 تا 13 اگست کے لیے حیدرآباد سمیت ملگ، نرمل، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک، آصف آباد، سدی پیٹ، یادادری، بھونگی، رنگاریڈی اور میرچل ملکاجگیری اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ بارش 64 ملی میٹر سے 115 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ 14 تا 17 اگست آرنج الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شدید سے بہت شدید ترین بارش 115 ملی میٹر سے 204 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس دوران حیدرآباد کے علاوہ عادل آباد، منچریال، جگتیال، کریم نگر، پیداپلی، ملوگ، نرمل، نظام آباد، نلگنڈا، محبوب آباد، یادادری، بھونگی، رنگاریڈی، میرچل ملکاجگیری، وقار آباد، سنگاریڈی اور میدک اضلاع بھی متاثر ہوں گے۔ تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع کے بڑنگ پیٹ میں شادی کے محض 2 دن بعد 25 سالہ دلہا وشال کی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ہو گئی موت۔ وشال کی شادی اس ماہ کی 7 تاریخ کو ہوئی تھی اور وہ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شادی کے 2 دن بعد وشال اپنی دلہن کے ہمراہ سسرالی گھر پہنچا تو اچانک اسے شدید سینے میں درد محسوس ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ فوری طور پر گھر والوں نے اسے قریبی مقامی اسپتال منتقل کیا، جہاں ابتدائی علاج کیا گیا، مگر اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ پھر اسے ایک خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر چند گھنٹوں کے اندر وہ دم توڑ گیا۔ وشال کی اچانک موت کی خبر نے نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پورے محلے کو غمگین کر دیا۔ رشتہ داروں اور دوستوں کا کہنا ہے کہ وشال ایک محنتی اور خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی زندگی کے سنہرے لمحات گزار رہا تھا، لیکن اس المیے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے خلاف ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے تحت انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انتخابی عمل میں گڑبڑی کے خلاف کھڑے ہوں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک مس کال نمبر بھی جاری کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہم میں شامل ہو سکیں۔ اس مہم میں شامل ہونے کے لیے راہل گاندھی نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ ویب سائٹ votechor.in پر جائیں یا پھر 9650003420 پر مس کال دیں۔ راہل گاندھی کی اس اپیل پر سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں رد عمل سامنے آیا ہے۔ متعدد افراد نے ان کی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں اپنی حمایت کی سرٹیفکیٹ شیئر کیے۔ جناب عامر علی خان صاحب، رکن قانون ساز کونسل تلنگانہ نے بھی راہل گاندھی کی ووٹ چوری کے خلاف مہم کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری جمہوریت کے بنیادی اصولوں پر حملے کے مترادف ہے۔ راہل گاندھی کی اس مہم سے سیاسی ماحول میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے شاندار رد عمل ظاہر ہو رہا ہے کہ عوام بڑی تعداد میں اس مطالبے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور کثیر تعداد میں اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے 2 اہم عہدوں پر فائز عہدیداروں کی سبکدوشی کی صورت میں میعاد میں توسیع کا معاملہ وزیر اعلیٰ رونت ریڈی کی زیر غور ہے۔ چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر جتیندر کی میعاد جاریہ ماہ مکمل ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ رونت ریڈی دونوں عہدیداروں کو 3 ماہ کی توسیع دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں تاکہ سول اور پولیس نظم و نسق کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکے۔ وابستہ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے مرکز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے 3 ماہ کی توسیع کی اجازت حاصل کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ رام کرشنا راؤ نے جاریہ سال 30 اپریل کو تلنگانہ کے چیف سیکرٹری کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کیا تھا اور ان کی میعاد 31 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔